ذات سے ہٹ جائے تو وہ دین نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چونکہ آپ حضرات قرآن حضرات کی تلاوت سننے کے لیے تشریف لائے ہیں تو کچھ قرآن پاک کے متعلق عرض کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف و کمالات عطا فرمائے، میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اوصاف و کمالات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ اگر میرے اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف و کمالات تھے جو اللہ نے عطا کیے، ان میں سب سے اونچا کمال کون سا تھا، سب سے اونچا وصف کون سا تھا، وہ بتاؤ۔ اگر یہ سوال کر لے کوئی غیر مسلم میرے اور آپ سے پوچھ لے کہ تم اپنے نبی کا نام لیتے ہو اور اپنے نبی پہ جان نچھاور کرتے ہو، ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ تمہارے نبی کے جو اوصاف و کمالات ہیں ان میں سب سے اونچا وصف کون سا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھ لیں۔ یہ آپ کی مسجد ہے، آپ کے شہر میں اور بھی مسجدیں ہیں، تو جب ہم مسجد بناتے ہیں، یہ مسجد کی چھت ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، یہ پلر ہیں، یہ سارا کچھ اندر ہے، چھت بھی اونچی ہے، لیکن مسجد میں سب سے اونچی چیز جو ہوتی ہے اسے میں اور آپ مینار کہتے ہیں۔ مینار بہت اونچے اونچے ہمارے یہاں بنائے جاتے ہیں۔ یہ چھت، یہ پلر، یہ پنکھے تو وہ دیکھے گا جو مسجد کے اندر آئے گا نا۔ جو باہر کھڑے ہیں ان کو یہ چیز نہیں نظر آ سکتی، یہ اندر آنے والا دیکھ سکتا ہے، لیکن مسجد کا مینار دیکھنے کے لیے اندر آنا پڑے گا۔ نہیں، وہ تو آپ کسی کنارے بھی کھڑے ہوں، مینار اگر بہت اونچا ہے تو آپ کو دور سے نظر آ جائے گا۔ تو جو اونچی چیز ہوتی ہے وہ دور سے نظر آ جاتی ہے، اس کے لیے اندر آنا بھی شرط نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ مثال سمجھ گئے ہیں، میرے نبی کی نماز بہت اونچی تھی، آپ کمال درجے کی نماز پڑھتے تھے۔ میرے نبی کا روزہ بھی بہت اونچا تھا، روزے بھی کمال درجے کے رکھتے تھے۔ میرے نبی کی تلاوت بھی بہت اونچی تھی، آپ ابھی سنیں گے انشاءاللہ، اس کی مثال بھی کائنات میں نہیں ہے۔ آپ کا ایک ایک عمل بہت اونچا ہے، لیکن نماز تو بھائیوں وہ دیکھے گا جو مسلمان ہو جائے گا نا۔ مسلمان ہوگا وہ آ کر پوچھے گا اللہ کے رسول میں نماز کیسے پڑھوں۔ جو مسلمان ہو جائے گا وہ پوچھے گا، وہ دیکھے گا کہ آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں تو وہ دیکھیں گے جو اسلام کے اندر آ جائیں گے۔ لیکن میرے نبی کی ایک چیز اور بھی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کی وہ چیز ہم نے اتنی اونچی بنائی ہے کہ کوئی اسلام میں آئے اس کو بھی نظر آئے گی، اور اگر کوئی اسلام سے باہر رہے اسے بھی نظر آئے گی۔ وہ ایسے جیسے تمہاری مسجد کا اونچا مینار کہ جو دور سے نظر آتا ہے۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، باری تعالیٰ آپ ہی ہمیں بتائیں ہمارے نبی کی وہ چیز کون سی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب ہمیں یہ کہنے دیجئے کہ آپ اس کائنات میں سب سے اونچے بلکہ سب سے بڑے اخلاق کے مالک آپ۔ تو آپ کے خلق کو عظیم کہا گیا ہے۔ عربی میں عظیم کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا۔ دیکھیں، ایک بچہ بھی کسی کو بڑا کہتا ہے، ایک بڑا آدمی بھی کسی کو بڑا کہتا ہے، اور بھی کوئی آدمی کسی چیز کو جو بڑا کہتا ہے وہ اپنی ذہنی سطح کے لحاظ سے کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات، ہم اپنی نماز اذان میں بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جو ذات سب سے بڑی ہے، اگر وہ کسی چیز کے بارے میں وہ کہے کہ میری نظر میں عظیم، یہ بہت اونچی چیز ہے، تو اللہ اپنی شان کے مطابق کہیں گے۔ تو میرے نبی کے اخلاق کتنے اونچے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کہہ رہے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میں اللہ ہو کر کہتا ہوں کہ میری نظر میں میرے نبی کے جو اخلاق ہیں وہ بہت بڑے ہیں، تو ان کا بہت بڑا ہونا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو میں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات میں سب سے اونچا وصف، سب سے اونچا کمال جو ہر کسی کو نظر آتا ہو، ماننے والوں کو بھی نظر آئے، نہ ماننے والوں کو بھی نظر آئے، دور سے نظر آئے، وہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہارے نبی کے اخلاق کریمانہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے مکے سے نکال دیا تھا اور آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب آپ مکے سے جا رہے تھے آپ کا دل نہیں چاہتا تھا، آپ مکہ سے نکلے ہیں، ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر بیت اللہ نظر آتا ہے، آپ نے بیت اللہ پہ نظر ڈالی اور فرمایا بیت اللہ میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا، اس لیے کہ یہ تو میرا آبائی وطن ہے، اور جو آبائی علاقہ ہوتا ہے اسے طبی طور پر محبت ہوتی ہے۔ تو کہا بیت اللہ میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا، بس مجھے ان لوگوں نے مجبور کر دیا نکلنے پر، اس لیے جا رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالا اور صحابہ اکرام کو بھی مکے سے نکالا، گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ جب یہ لوگ مدینہ گئے ہیں تو غزوہ بدر، احد، خندق، یہ 3 غزوات جو وہاں ہوئے ہیں ان میں مکے والے حملہ آور ہو کر گئے پیچھے کہ ہم جاتے ہیں اور جا کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ گویا پہلے مکے سے نکالا، پھر مدینے میں بھی اطمینان سے نہیں بیٹھنے دیا، حملہ آور ہوئے۔ یہ تو ان کے مظالم کی داستان ہے۔ لیکن مکے میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑا تو مکے والوں نے کہا کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی تو کوئی ڈھونڈنا ہے۔ تو جناب ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے سرفراز کر دیا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہیں، مشرکین کے سردار ہیں اور ان جنگوں میں بھی وہ پیش رہے ہیں۔ تو مکے والوں نے اکٹھا کر کے کہا کہ چودھری تسی ہو، ساڈے سردار بھی تسی ہو، اب اس قحط کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جاؤ مدینہ طیبہ حضور کی خدمت میں اور ان سے جا کر کہو کہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں، اگر وہ دعا کر دیں گے تو ہمارا قحط دور ہو جائے گا۔ تو جناب ابو سفیان سفر کر کے مکے پہنچے ہیں، حالانکہ یہ تو آپس میں دشمنی چل رہی ہے، لیکن اس دشمنی کے باوجود مکے والے یہ سمجھتے ہیں دشمنی اپنی جگہ، لیکن نبی کے اخلاق اتنے بلند ہیں کہ دشمن بھی آ جائے گا تو دعا اس کے لیے بھی کر دی جائے گی۔ تو وہ آ گئے، آ کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دشمنی اپنی جگہ، رشتہ دار تے اسی بھی تواڈے ہے گے، چونکہ بہرحال قریش تھے، آپس میں رشتہ داریاں تو تھیں۔ تو عرض کیا کہ مکے والے بھوکے مر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا کے آؤ، تو آپ ہمارے ساتھ بھی صلہ رحمی کریں۔ جب یہ درخواست کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی، بھئی تسی تے سانو مکیوں کٹ دیتا سی، ہن دعاواں کراؤن آ گئے ہو ساڈے کول، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ آپ نے ہاتھ دراز کیے اور مکے والوں کے لیے دعا شروع فرما دی کہ یا اللہ ان کے قحط کو دور فرما دے، بارش فرما دے، فراوانی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اور دعا کے ساتھ ایک انتظام بھی فرمایا۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے علاقے سے غلہ جایا کرتا تھا مکے، انہوں نے غلہ روک دیا تھا کہ تم میرے نبی کے دشمن ہو، ہم تمہارا غلہ روک دیں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ کو پیغام بھیجا کہ بھائی مکے والوں پر قحط پڑا ہوا ہے اور وہ میرے سے دعائیں کرانے آئے ہیں، میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ غلے کے قافلے مکے بھیج دیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے قافلے مکے بھیجے ہیں، جنہوں نے مکے سے نکالا تھا، جنہوں نے 3 جنگیں لڑی مسلمانوں کے ساتھ، حملہ آور ہوئے۔ اندر سے وہ بھی جانتے تھے کہ جو اخلاق کریمانہ اس نبی کے ہیں وہ دنیا میں کسی کے نہیں۔ تو میں نے عرض کیا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ماننے والے تو مانتے ہیں، میں تو آپ مانیں، یہ ماننا چاہیے، لیکن میں نے کہا جو آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تھے آپ کے اخلاق کو وہ بھی مانتے تھے، بالکل مانتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی ان کی زبان سے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو ان کی زبان سے یہ نکل رہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے لینے کا ٹائم آ گیا، آج لڑائی کریں گے، گردنیں اڑا دیں گے ان کی، جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو مشرکین مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے جب سنا کہ بھئی آج تو انہوں نے ساڑیاں توڑاں لا دینی ہیں، تو وہ بھاگے بھاگے حضور کی طرف چلے گئے کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی یوں کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی دا مزہ آئے گا، آج لڑیں گے ان کے ساتھ، ان کو پتہ چلے گا۔ تو آپ نے فوراً فرمایا جاؤ بھائی اس کو کہو ایسے نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے لینے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج تو ہم نے رحم کرنا ہے۔ تو صحابی کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، تو آپ نے تبدیل کروا کے کہا نہیں ایسے مت کہو، بلکہ یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ آپ مکے میں پہنچے ہیں اور تمام مکے والے اکٹھے ہو کر سامنے آئے۔ یہ ذہن میں رکھیے مکے میں یا مسلمان تھے یا مشرک، منافق نہیں تھے۔ منافق یہ یہودیوں میں سے تھے، مکے میں منافق کوئی نہیں تھا۔ وہ جڑی ٹھڑ دی گل ہوندی سی نا زبان تو کہہ دیندے سے، اس لیے ایسے نہیں تھا کہ دل میں کچھ اور ہو زبان سے کچھ اور ہو، ایسے نہیں کرتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر پوچھا کہ اچھا بتاؤ آج ہم تمہارے ساتھ کیا کریں، آج تو اڈا حشر کی کریں گے ایسی؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے دل کی بات پوچھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ چاپلوسی نہیں تھی، بچنے کے لیے نہیں تھا، اس لیے کہ اس میں وہ بالکل صاف لوگ تھے۔ آپ لوگ ابو جہل کا واقعہ نہیں سنتے؟ میدان جنگ میں بدر میں مارا جانے لگا، جب اس کی گردن کاٹنے لگے تو کہنے لگا ذرا تھلیوں کر کے توڑ لائیو پتہ لگے بڑے سردار دی توڑ ہے۔ تو وہ تو ایسے لوگ تھے نا، تو اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ دل کی بات پوچھتے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ ہم تمہارے ساتھ آج کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے دل کی بات یہ ہے کہ آپ کریم اور شریف ہیں، اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں بنو ہاشم وہ بھی سارے کریم اور شریف ہیں، آپ کریم لوگوں کی نسل ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کرم ہی کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ مشرک کہہ رہے ہیں اور دشمن کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے دل کی بات پوچھتے ہو نا تو دل ہمارا بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ نے آج کرم کرنا ہے، بدلے بدلے نہیں آپ سے لیے جانے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا اگر تمہارے دل کی یہ بات ہے تو میں بھی تمہیں وہ بات کہتا ہوں جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے، جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، جنہوں نے سیل آؤٹ کر دیا تھا، انہوں نے جب وہ بادشاہ بنے اور بھائی سامنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے سے کسی پرانی بات کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، پرانیاں گلاں نہیں آج بھولنیاں، انہاں تے مٹی پاؤ تے اگلی گل کرو۔ تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ پرانی باتیں ساری ختم، اگلی بات کرو کیا کرتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں نے کہا دوست تو مانتے تھے، جو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی حضور کے اخلاق کے گرویدہ تھے، اور آپ نے اس کمال درجے کے اخلاق دکھائے ہیں
کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے بیٹے تھے اور فتح مکہ تک یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے کہ میں نے مسلمان نہیں ہونا ہے، اور یہ بھاگ گئے، کشتی میں بیٹھ کے کسی اور ملک جانے لگے۔ ان کی بیوی مسلمان ہو گئی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا میرے شوہر کو بھی معافی مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، آج تو عمومی معافی ہے، تمہارے شوہر کو بھی ہم نے معاف کیا، پناہ دی۔ تو یہ خاتون ان کو لینے کے لیے چلے گئیں، جا کر دیکھا کہ وہ کشتی میں جا رہے ہیں تو انہوں نے یوں کپڑا ہلایا، وہ سمجھے کہ کوئی ایمرجنسی ہے، وہ واپس آ گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں تمہارے لیے معافی نامہ لے کر آئی۔ انہوں نے کہا کیا مجھے بھی معاف کیا گیا؟ کہا ہاں ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی نامہ دے دیا تمہارے لیے۔ اپنے شوہر کو ساتھ لیا اور مکے واپس آئے۔ ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام مل گیا کہ اکرمہ آ رہا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو ابو جہل کیسا آدمی تھا، ہمارے ساتھ دشمنی کی، لیکن فرمایا وہ مر کر جہاں جہنم میں پہنچنا تھا پہنچ گیا ہے، لیکن ہم نے اس کے بیٹے کو معافی دے دی ہے، اس کا بیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے۔ جب وہ ہمارے دربار میں آئے، میں تم سب کو پابند کرتا ہوں، کسی شخص نے اکرمہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو برا بلا نہیں کہا، کسی شخص نے اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کی برائی نہیں بیان کرنی، وہ تو مر کے جہاں جانا تھا چلا گیا۔ چونکہ ہم معاف کر چکے ہیں، ہم اکرمہ کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے کہ وہ ہمارے سامنے آئے اور اس کے باپ کی کوئی برائی بیان کرے گا تو اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ ہم ایسے طریقے سے معاف کرنا چاہتے ہیں کہ دشمن کو معاف بھی کیا جائے اور اس کے احساسات اور جذبات کا پورا لحاظ کیا جائے۔ بھائیو، دنیا میں اول تو لوگ معاف نہیں کر دے، ٹھیڈ جی رکھی رکھ دے ہمیشہ، میں کہتے داڑھ تھلے آیا تو پھر کران گے سدھا، ٹھیک ہے؟ تو جے کوئی سمجھا سمجھو کہ کہیے بھی چلو جوان معاف کر دیو، تو ہمارے معاف کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم پہلے اس کو سنائی کرتے ہیں، تو ساڈے نال آ کیتا، تیرے پیو نے آ کیتا سی، تیری ماں نے آ کیتا سی، اے سارے تواڈے کرتوت آ، ساریاں گلاں ٹھیڈ دا ابال کڈ کے نا پھر آخر تے کہنے اچھا چل ہن اسی تینوں معاف کیتا۔ یہ ہماری بےہودگی ہے، اور میرے نبی کا عفو و کرم دیکھیں، معاف بھی کیا ہے اور آنے سے پہلے صحابہ کو پابند کر دیا ہے کہ دیکھو اکرمہ آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو کسی نے برا نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ جب ہم نے معاف کر دیا تو ہم اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے جو آپ نے اپنوں کے ساتھ بھی اور دشمنوں کے ساتھ بھی برت کے دکھائے، اور اس کمال درجے کے برتے ہیں کہ میں نے کہا دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ جب غزوہ بدر ہوا تو بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا، اور 70 بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے وہ گرفتار ہوئے۔ آپ نے کہا بھی چلو ان کو گرفتار کر کے مدینے لے چلو۔ اب یہ 70 قیدی مدینہ طیبہ آئے ہیں، جب یہ مدینہ پہنچے تو مدینے میں کوئی جیل تو تھی نہیں، ہمارے ہاں تو جیلیں ہوتی ہیں، بھائی انہوں نے جیلیں ڈک دیو، تو وہاں جیل نہیں تھی، سب کو مسجد میں لے آئے، مسجد نبوی میں لایا گیا، اور رات کو ان کو مسجد نبوی میں ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تاکہ کوئی بھاگ نہیں جائے، کہا یہاں لٹا دو ان کو، سب قیدیوں کو یہاں لٹا دیا گیا۔ جب لٹا دیا گیا، صحابہ کرام آج بہت خوش تھے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور یہ بڑے بڑے سردار جو مکے میں ہمارے اوپر ظلم ڈھایا کرتے تھے آج قیدی بن کر ہمارے سامنے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، کچھ دیر کے بعد آپ نکلے اور آپ نے مسجد میں چکر لگانا شروع کیا، جیسے کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پیٹ میں درد ہو تو چین نہیں آتا، آپ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ جو صحابہ کرام چوکیداری کر رہے تھے، نگرانی، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آج تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت دی،
فتح مل گئی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مشرکین کی طرف سے گرفتار ہو کر آئے تھے، اور آپ کے چچا لگتے ہیں، ہاتھ ان کے باندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی باندھے ہوئے تھے، اور اگر کسی آدمی کے ہاتھ ذرا مضبوط کر کے باندھے جائیں تو تکلیف تو ہوتی ہے، نیند بھی نہیں ہوتی آدمی کو ہاتھ باندھے ہوئے ہوں۔ تو حضرت عباس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ آہ آہ کر رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے نبی کو نیند کیسے آئے گی؟ تمہارے نبی کے چچا کی آہوں کی آوازیں میرے کان میں آ رہی ہیں کہ میرا چچا آہ آہ کر رہا ہے۔ تو صحابہ بھاگے، جا کر سیدنا عباس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے، کہا آپ تو ہمارے نبی کے چچا ہیں، آپ آرام سے سو جائیں، آہ آہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر آ گئے، اور باہر آ کر پھر چکر لگ رہا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چاچا تے سو گیا آرام نہ تسی پھر ٹری جاندے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا چچا تو سو گئے ہیں، یہ جتنے قیدی تم پکڑ کے لائے ہو 70، ان کے ہاتھ بھی تو باندھے ہوئے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا جب تک یہ سارے قیدی آرام کی نیند نہیں سو جائیں گے تمہارے نبی کو نیند نہیں آئے گی۔ سب کے ہاتھ کھلوا دیے، سب چیز کھلوا دی، کہا آرام سے سو جاؤ، گھبراؤ نہیں۔ آرام سے سب کو سلایا اور اس کے بعد اپنے گھر میں جا کر آرام کیا ہے۔ یہ وہ عادت ہے جس کو میرے اللہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے تو انہوں تو نہیں پتا بھی کی ہویا سی، ہم بتاتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے حبیب ہمیں کہنے دیں اس کائنات میں سب سے اونچے اخلاق کے مالک آپ ہیں، اس کی نظیر نہیں کوئی پیش کر سکے گا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام میں ان کے بارے میں مشاورت ہوئی، تو اب چونکہ ان کو 70 آدمیوں کو کہاں رکھا جائے، تو طے یہ ہوا کہ ایک ایک جو قیدی ہے وہ ایک ایک صحابی کو دے دیا جائے، وہ اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے جائے۔ تو ایک ایک قیدی کو ایک ایک صحابی اپنے گھر میں لے جانے لگے۔ تو آپ نے قیدیوں کے حقوق بیان کیے، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ یتیم، مسکین اور اسیر جس کو آپ قیدی کہتے ہیں، یہ گزرنے کا راستہ دیں، گزرنے کا راستہ دے دیں، باقی خاموشی سے بیٹھے۔ مہمان تشریف لے آئیں، باقی خاموشی سے بیٹھے رہیں، مہمانوں کو گزرنے کا راستہ دیں۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ مہمانوں کو بٹھائیں، مہمانوں کو پہلے بٹھائیں، باقی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ دوستوں سے درخواست ہے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ مہمان آپ کے سامنے آئیں گے، اور ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں میں نظم ہے، شعور ہے، یہ میرے اور آپ کے عمل سے پتہ چلنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمارا دین ہمیں حسن انتظام اور شعور سکھاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو میری دوستوں سے درخواست ہے کہ بیٹھ جائیں اور تسلی سے بات سنیں، بس اب آپس میں بات نہ کیجیے گا، آرام سے بیٹھیں، انشاءاللہ مہمان ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قیدی ایک ایک صحابی کے گھر بھیجا، اور بھیجنے سے پہلے آپ نے ان کو قیدیوں کے حقوق سکھائے کہ قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں کو کیا رویہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ قیدی صحابہ کرام کے گھروں میں چلے گئے، جب یہ قید سے رہا ہوئے ہیں تو مکے والوں نے ان سے پوچھا کہ تم مدینے کی قید کاٹ کر آئے ہو، بتاؤ مدینے کی قید کیسی، وہاں کے حالات سناؤ، اوتھے جیل چ رہ کے آئے ہو کی حال حوال سی ہوتے۔ تو قیدی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ کے گھروں میں بھیجا اور صحابہ کو تعلیم دی کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے، تو کہا جب ہم صحابہ کرام کے گھروں میں گئے تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ہم یہاں قیدی بن کر نہیں آئے بلکہ مہمان بن کر آئے۔ اور پھر اس کی ایک مثال دی، کہا جب بھی ان کے گھر میں کوئی کھانا پکتا
تو جو اچھا کھانا ہوتا تھا وہ قیدی کے سامنے رکھا جاتا، اور جو ہلکا کھانا ہوتا تھا صحابہ اکرام ایک طرف گھر والے بیٹھ کے اس کو تناول کرتے تھے۔ تو کہا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر تھا کہ گھر والے اچھا کھانا دشمن قیدی کو کھلا رہے ہیں اور ہلکا کھانا خود کھا رہے ہیں۔ یہ وہ اخلاق کریمانہ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی بھائی سکھائے تھے۔ اس لیے میں عرض یہ کروں گا کہ ربیع الاول کا ایک پیغام یہ ہے کہ جو اخلاق کریمانہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دکھا کر گئے ہیں، ان کی کوئی جھلک بھائی میری اور آپ کی زندگی میں بھی ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی ہمیں کیا سکھا کر گئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات میں سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ سب سے اونچا وصف اور کمال بتاؤ، تو میں نے کہا وہ آپ کے اخلاق ہیں۔ اخلاق باہر جا کے برتنا ذرا آسان ہوتا ہے اور گھر میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں دیانتاً آپ سے کہوں گا گھر دا پیر بننا بہت اوکھا ہوندا ہے، باہر جا کے سارے بن لیندے ہیں، لیکن گھر میں میرے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ تو اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے ایک دفعہ بعد میں پوچھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے، تو گھر میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ تو اماں جان نے کہا کہ چلو تمہیں زندگی کا ایک واقعہ سنا دیتی ہوں جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے نبی کا گھر میں رویہ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک دن حضور میرے گھر تشریف لائے اور آپ باری باری اپنی ازواج مطہرات کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے، جس کے ہاں ٹھہرتے تھے کھانا بھی ادھر ہی سے تناول فرماتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے مسجد میں آئے، آپ کو بھوک لگی یا کوئی مہمان آیا تو آپ نے پیغام بھیجا گھر میں کہ کھانا تیار ہو تو بھیج دو۔ تو اماں جان نے کہا کہ کھانا ابھی بن رہا ہے، تھوڑی دیر تک آ جائے گا۔ ساتھ ہی حجرہ جو تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ بھی حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ان کے کان میں بھی پڑ گیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے اور ادھر ابھی کھانا تیار نہیں، ہمارے ہاں پکا ہوا ہے، تو چلو ہم بھیج دیتے ہیں۔ تو انہوں نے برتن میں کھانا وانا ڈالا اور کہا کہ ادھر پکڑاؤ مسجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے کان میں بھی آواز آ گئی کہ بھی ہمسائے روٹی کلنے لگ گیا، باری میری ہے اور روٹی وہ بھیجنے لگے۔ تو کہنے لگے میری محبت نے جوش مارا، محبت کی بھی ایک غیرت ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ کی روٹی حضور نہ کھائیں، گوانڈیاں دی کھانے چنگا نہیں لگتا۔ تو میں نے اپنی خادمہ سے کہا مسجد میں چلے جاؤ، ادھر سے کھانا جو آئے نا تو تم نے ایسے کرنا، برتن کو نیچے سے ہاتھ مارنا ہے تاکہ وہ گر جائے۔ ہم اپنا کھانا بھیجیں گے چونکہ آج باری ہماری ہے، ہم نے کھانا پیش کرنا ہے۔ وہ بھی سادہ مزاج تھی، وہ مسجد میں چلی گئی۔ حضرت حفصہ کے گھر سے کھانا آیا اور اس نے نیچے سے یوں ہاتھ مارا، حدیث میں آتا ہے برتن نیچے گرا، برتن بھی ٹوٹ گیا اور کھانا بھی بکھر گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا اٹھایا اور خود بھی تناول فرمایا، صحابہ کرام نے بھی کھایا۔ اب یہ کھانا کھا لیا، اتنی دیر میں حضرت عائشہ فرماتی میرے گھر میں بھی کھانا تیار ہو گیا، میں نے بھی بھیج دیا کہ یا رسول اللہ ساڑھی روٹی بھی کھاؤ، باری تے ساڑھی آ ساڑھی روٹی بھی کھاؤ۔ آپ نے لے کے رکھ لی اور ایک صحابی کو بلایا، بلا کر کہا یہ کھانا برتن اٹھاؤ اور حفصہ کے گھر لے جاؤ، جا کر کہو آج تمہاری ذمہ داری نہیں تھی، آج تمہاری ڈیوٹی نہیں تھی کھانا بھیجنے کی، تو چونکہ تم نے اعزازی طور پر بھیجا ہے، جو تم نے کھانا بھیجا کھانے کے بدلے میں کھانا رکھ لو، اور ہمسایوں نے تمہارا برتن ہاتھ مار کے توڑ دیا تھا، پانڈے دے بدلے پانڈا رکھ لو اپنا، یہ برتن کے بدلے میں برتن اور کھانا بھی تم لے۔ اس کے بعد اماں جان کہتی ہیں میرے ذہن میں آیا کہ یہ بات آج میں نے اچھی نہیں کی، پانڈا بھی توڑیا ہے، ایک کام کیتا ہے، ذرا میں اور آپ سوچیں اگر ہماری بیگم ایسا کوئی کام کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو اماں جان کہتی میرے ذہن میں تھا کہ آج ڈانٹ پلائیں گے، آج حضور غصے ہوں گے کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ کہتے ہیں جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر گھر تشریف لائے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، زبان سے کہنا تو دور کی بات کہ آپ زبان سے کہتے بھی پلیے لوکے چنگا کام نہیں کیتا تم، زبان سے کہنا تو دور کی بات،
آپ کے چہرہ انور پر ذرا بھی ناگواری کا اثر نہیں تھا. آپ بات کو پی گئے اور زبان سے بھی اظہار نہیں کیا اور چہرے پر بھی ناگواری کا اثر جن وسیقے نے متھے وٹ نہیں پایا اور بات کو پی گئے. امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ گھر تھانے دار بن کے نہ رہا کرو. بہت معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں, گھر میں اور آپ تھانے دار بن کے رہتے ہیں. سا پی لو انہاں دا, کوئی کسی دا اونچی آواز نہیں نکلنی چاہیے. نہیں بھائی, گھر میں ایسے رہو جیسے میرے اور آپ کے نبی رہا کرتے. اور ازواج مطہرات کہتی ہیں جب حضور گھر میں آتے تھے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی تھی؟ فرمایا یوں لگتا تھا جیسے ہمارے گھر میں موسم بہار آ گیا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی تھی. اس لیے میں پھر عرض کروں گا کہ بھائی آپ کے اخلاق کریمانہ سیکھو اور اپناؤ, اپنی زندگی کو میں اور آپ اس سے مزین کریں. اس کے لیے ایک کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں. ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم. بہت عمدہ کتاب ہے, کوئی 100-150 صفحے کی کتاب ہے, لیکن پڑھنے کے لائق ہے. اگر خرید لو تو بہت اچھا, نہیں تو اپنی مساجد کے علماء سے کہیں وہ آپ کو سنا دیں. ایک دفعہ آپ پڑھ کے دیکھیں, ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور میرے نبی کی زندگی بھی موتیوں کی طرح پروئی ہوئی سامنے آ جاتی ہے. آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نبی کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے. تو اس لیے ایک پیغام تو بھائی یہ ہے کہ آپ اپنے اندر بھی کوئی چنگا خلق پیدا کر لیے کہ نہ کر لیے. کوئی رنگ نبی دا ساڈے تے بھی چڑھنا چاہیے کہ نہیں چڑھنا چاہیے؟ تو بھائی یہ چڑھا کے دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ ربیع الاول آیا اور وہ ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کر کے گیا. اب چونکہ آپ حضرات مہمان بھی تشریف لے آئے ہیں, ایک دو آدھ بات ان کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں. اس وقت میں اور آپ قرآن شریف سننے کے لیے آئے ہیں, اور قرآن شریف سننا یہ بہت بڑی عبادت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا بھی کرتے تھے, سنتے بھی تھے. آپ نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا اور بلا کر کہا ابی مجھے قرآن شریف تو سناؤ. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہ تو قرآن اترتا ہے, آپ نے تو ہمیں سکھایا ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ابی سے قرآن سن. تو حضرت ابی بہت خوش ہوئے, کہا اللہ سمانی, اللہ سونے نے میرا نام لے کے کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اچھی آواز والے, اچھا قرآن پڑھنے والوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ, جو ان کا قبیلہ تھا نا, ان کے قبیلے کی آواز بہت اچھی تھی. آپ نے کہا تھا تمہیں لحن داؤدی دیا گیا ہے. داؤد علیہ السلام کی آواز معجزہ تھا, تو فرمایا تواڈے چ انہاں دا عکس نظر آਉਂدا ہے, لحن داؤدی ہے. اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اگر کہیں رات کی تاریکی میں کوئی سفر پہ جا رہے ہوں تو مجھے یہ تلاش کرنا ہو کہ آپ کا قبیلہ کدھر بیٹھا ہوا ہے تو میں آواز سے پہچان لیتا ہوں. چونکہ تم لوگوں کی آواز بہت اچھی ہے, قرآن پڑھنے کی آواز مجھے سنائی دیتی تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں قبیلے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ایک درخواست آپ سے بھی کر دوں گا, یہ اچھا قرآن صرف قاری صاحب دی پڑھنی ذمہ داری کہ میری تہاڈی بھی ہے گی. اسی یہ سمجھا ہویا وا بھئی یہ جڑے قاری صاحبان ہوندے آ یہ با انہاں دی ذمہ داری ہے. بھائی بڑی معذرت, ہر مسلمان کی ذمہ داری, جو مسلمان ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے وہ قرآن کو پڑھے تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اپنی کتاب پڑھ رہا ہے. بےہودہ طریقے سے, بے ڈھنگے طریقے سے اور ایسے طریقے سے پڑھنا کہ جس سے قواعد تجوید سارے ٹوٹ جائیں, یہ زیب نہیں دیتا. اس لیے ابھی آپ بچوں سے سن رہے تھے, ہمارے ہاں مکتب تعلیم القرآن کا ایک سلسلہ چل رہا ہے, آپ کے ہاں بھی ماشاءاللہ فعال ہے. اس میں یہ آواز لگائی جا رہی ہر مسلمان کو قرآن پاک اچھا پڑھنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے بہت اعلیٰ آواز نہ ہو لیکن کم از کم دیکھیں بھائی, ہر لینگویج اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں اور آپ دنیا کی لینگویج تو سیکھیں اور وہ لینگویج جس کے ساتھ میرے اور آپ کے ایمان کا تعلق ہے
اس کو ایسے ٹمپریری پڑھ دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اچھی آواز میں قرآن سنیں اور یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اچھا پڑھنا سیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے۔ جو نیت کر لے گا اللہ اس کو توفیق دے دیں گے، وہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھے گا۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت آخرت میں جنت میں اہل جنت کو جمع کریں اور جمع کر کے فرمائیں گے کہ تمہیں آج بہترین آواز نہ سنائی جائے؟ تو وہ کہیں گے باری تعالیٰ ضرور، اچھی آواز یہ اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان کے لیے ممبر لگایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز کا معجزہ دیا تھا۔ جب وہ پڑھتے تھے تو انسان یہ اڑنے والے پرندوں پر بھی اثر ہوتا تھا، پہاڑوں پر بھی اثر ہوتا تھا، وہ بھی تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ اللہ نے ایسی آواز دی تھی، اور جنت میں جا کر تو اس آواز کو 4 چاند لگ جائیں گے اور اچھی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ میرا کلام پڑھ کے میرے بندوں کو سنایا جائے۔ تو یہ داؤد علیہ السلام اللہ کا کلام پڑھ کر سنائے، اور جب وہ فارغ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بھی اچھی آواز نہ سناؤ؟ تو اہل جنت کہیں گے یا اللہ وہ کیڑی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور آپ اللہ کا کلام پڑھ کر اہل جنت کو سنائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فارغ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے بھی اچھی آواز نہ سناؤں؟ تو اہل جنت کہیں گے یا اللہ وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ تو حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے آج میں اپنا کلام خود تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی خود پڑھ کے سنائیں گے۔ تو بھائیو، یہ اچھی آواز میں قرآن پڑھنا اور سننا یہ اہل جنت کا عمل ہے۔ یہ کن کا عمل ہے؟ اہل جنت کا عمل ہے۔ تو میں کہوں تو بے جا نہیں، اس وقت جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اچھا قرآن پڑھنے اور سننے کا عمل کیا جا رہا ہے، یہ نیت کر لو کہ یا اللہ جنت والوں کی مشابہت کر رہے ہیں تو ہماری اس نقل کو قبول کرنا، اور جب آخرت میں پہنچیں تو اپنی ذات اقدس سے، اپنے حبیب سے اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی ہمیں کلام سننے کا موقع عطا فرما دینا۔ تو اس لیے جب میں اور آپ یہ نیت کریں گے، اس نیت کی برکت سے بھی انشاءاللہ آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ میں پھر کہوں گا، چونکہ معزز مہمان ہیں، دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی بھی دین کی بات کرے وہ محترم ہے، تو بڑی محبت اور ادب کے ساتھ، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور یقیناً جب کوئی اچھی آواز کہتا ہے، اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، تو ہم اس پہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، اس طرح کے جملے کہتے ہیں جس کو آپ داد دینا کہتے ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال ہم کون سے پتھر ہیں بھائی، ساڑھے تے اثر کوئی نہیں ہوندا۔ اگر ہم اچھی آواز سنیں گے تو دل میں رقت تو پیدا ہوگی۔ تو اس لیے میں نے کہا جتنی اچھی نیت کر کے اچھے جذبات سے آپ سنیں گے، تو میں دیانتاً بتا دیتا ہوں میری اور آپ کی نیت کا اثر اللہ تعالیٰ ان پہ ڈالے۔ آپ جیسی نیت کر کے بیٹھو، اللہ ان کے دلوں میں وہ ڈال دیں گے۔ تو اس لیے جتنی پاکیزہ سے پاکیزہ نیت میں اور آپ کر سکتے ہیں وہ کر کے بیٹھیے، انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کو جھیلا عطا فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔